کہتے ہیں کہ ایک مرغی کے 3 بچے تھے، چنو، منو اور ببلو، مگر تینوں ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے لڑتے ہی رہتے تھے۔ ایک دن مرغی اپنے تینوں بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ لائی تو تینوں بچوں نے معمول کے مطابق ایک بار پھر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دی، جس پر مرغی نے مرغے کو شکایت کرنے کا سوچا۔ روز روز چوزوں کی لڑائی سے تنگ مرغی نے اپنے میاں مرغے سے کہا، دیکھیں جی، یہ تینوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں تو انہیں سمجھا کر تنگ آ چکی ہوں، اب آپ ہی کوئی حل بتائیں۔ مرغا مرغی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب چوزے جاگے تو مرغے نے کہا، چنو، منو اور ببلو، آج تم اپنا ناشتہ خود لاؤ گے۔ چوزے یہ سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ باہر پھرتی خطرناک بلی کے حملوں سے کئی بار وہ اپنے والدین کی وجہ سے بچ چکے تھے۔ اگر اکیلے ہوتے تو کیا کرتے؟ مرغے کی بات سن کر مرغی بھی تھوڑا پریشان ہوئی، مگر شوہر کی بات میں کوئی حکمت ہی ہوگی یہ سوچ کر خاموش رہی۔ لیکن بابا چنو جو سب سے بڑا تھا، اس نے کچھ کہنا چاہا تو مرغا درمیان میں ہی ٹوک دیا، کوئی لیکن ویکن نہیں، چلو شاباش، جاؤ اور کھانے کی تلاش کرو۔ اتنا کہہ کر مرغے نے ان کو گھر سے باہر روانہ کر دیا۔ بیچارے چوزے سہم کر قدم رکھتے، بلی کا خوف دل میں محسوس کرتے آگے بڑھنے لگے۔ مرغی اور مرغا بھی چھپ کر ان کے پیچھے آنے لگے تاکہ کوئی مصیبت پڑنے پر ان کی حفاظت کر سکیں۔ چوزے گھر سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں کچھ باجرے کے دانے پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ چوزے خوشی سے بھاگ کر وہاں تک پہنچے۔ بھائیو، ہم کھانے تک تو پہنچ چکے ہیں، مگر ہمیں کوئی احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے تاکہ بلی اگر ہم پر حملہ کرے تو ہم اپنی جانیں بچا سکیں۔ چنو نے بڑے ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے عقل سے کام لیا، جسے سن کر پاس ہی چھپے مرغا اور مرغی اپنے بیٹے کی ذہانت پر مسکرا دیے۔ مگر بھائی وہ کیسے؟ ببلو جو سب سے چھوٹا تھا اس نے پوچھا۔ میرے بھائی، وہ ایسے کہ ہم تینوں میں سے ایک پہلے کھانا کھائے گا اور باقی 2 پہرا دیں گے، اور بلی کے حملے کی صورت میں وہ سامنے جو مکان کا ٹوٹا اور تنگ حصہ نظر آ رہا ہے، ہم بھاگ کر اس میں چھپ جائیں گے۔ اس کی دوسری طرف بھی راستہ ہے، وہاں سے ہم گھر پہنچ سکتے ہیں۔ منو نے بھی اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے یہ جگہ ایک بار اپنے بابا کے ساتھ بلی کا حملہ ہونے کے موقع پر دیکھی تھی۔ ہاں، یہ بہترین ہے۔ ببلو خوش ہوا۔ چونکہ ببلو سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا پہلے وہ دانے چگنے لگا اور دونوں بھائی پہرا دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ببلو پہرا دینے لگا اور منو دانے چگنے لگا۔ یوں سب سے آخر میں چنو نے دانے چگے اور وہ گھر کو چل دیے۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے کہ پیچھے سے بلی کے آنے کی آواز آئی۔ چنو نے جلدی سے دونوں بھائیوں کو دوڑ لگانے کو کہا اور وہ اس ٹوٹے ہوئے حصے میں جا چھپے، جبکہ بلی باہر سے ہی پنجے مارنے کی کوشش کرتی رہی۔ چونکہ سوراخ کافی گہرا تھا، اس لیے بلی کا پنجہ چوزوں تک نہ پہنچ سکا اور وہ تینوں بلی کو الو بناتے ہوئے دوسری طرف سے گھر کو چل دیے۔ چوزوں کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی مرغا اور مرغی بھی گھر پہنچ چکے تھے اور وہ دونوں ان کی ذہانت پر بے حد خوش تھے۔ گھر آ کر چنو، منو اور ببلو نے خوشی اپنا آج کا کارنامہ جب امی ابو کو بتایا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ بیٹا، ہم دونوں بھی وہیں تھے اور ہم نے تم تینوں کو ذہانت سے متحد ہو کر بلی کو الو بناتے اور اپنا کھانا حاصل کرتے بھی دیکھا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بچوں، تم نے دیکھا جب تم تینوں عقل اور ذہانت سے ایک کام کر رہے تھے تو تم نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو بھی مات دے دی اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا۔ اگر تم لوگ روز یوں ہی آپس میں لڑتے نہ رہا کرو اور آپس میں اتفاق سے رہا کرو تو سوچو تم کیا کر سکتے ہو۔ مرغے کی بات پر تینوں بھائی اپنی پرانی لڑائیوں پر نادم ہونے لگے اور پھر ایک دوسرے گلے مل کر آئندہ ساری زندگی اتفاق سے رہنے کا عہد کر لیا۔